میں ڈاکٹر ثاقب DHU 721 سے تحصیل بیرمل ضلع کباٹن سے۔ کل ہمارا احتجاج تھا، ہم لوگ پنجاب اسمبلی پرائمری اسمبلی گئے، وہاں سے بیٹھ کے ہماری وائیڈیا کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی۔ ہمارے ساتھ ساری تنظیمیں تھیں، PHFMC، IRMNCH اور سارے ویکسینیٹر حضرات، آیاز، مڈ وائفز۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے جو گلہ ہے اپنے ڈاکٹر صاحبان سے جو نہیں ہے، ان کو شاید لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ بھائی مسئلہ آپ کا ہے، آپ کا مسئلہ ہے، یہ سن لیں میری بات، سمجھ لیں آپ کا مسئلہ ہے۔ کیسے مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں مرزا افتخار بیگ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سویٹ میموریز فار یو۔ میری دعا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میرے تمام ویورز کو، میرے تمام چاہنے والوں کے دکھ اور تکلیف ختم کرے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ویورز، آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ پلیز ہر وہ شخص جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کو اس کے بچوں کا واسطہ، اس کے اہلِ کا واسطہ، پلیز یہ ویڈیو اتنی شیئر کیجیے گا کہ ہر ملازم تک پہنچے، کیونکہ اگر آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پہاڑوں سے پانی بہتا ہوا آتا ہے تو ایک دارہ دوسرے دارے میں شامل ہو جاتا ہے، پھر ندی نالے آپس میں شامل ہو جاتے ہیں تو دریا بن جاتا ہے، اور دریا جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک سمندر بن جاتا ہے۔ حکومت نے محکمہ تعلیم پر ہاتھ ڈالا، اس کی آؤٹ سورسنگ شروع کر دی، یوٹیلیٹی سٹورز والوں پر ہاتھ ڈالا، ان کو ختم کر دیا، اور اب محکمہ ہیلتھ جو ہے اس پر ہاتھ ڈالا، اس کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے محکمہ تعلیم سراپا احتجاج تھا، سڑکوں پر تھا، وہ شور کرتا رہا، وہ آپ کو بلاتا رہا کہ آؤ بھائیو ہمارے ساتھ ملو، ہمارا جو مشکل کا وقت ہے یہ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب آپ تماشا دیکھ رہے تھے اساتذہ کا، اپنے دفاتر میں بیٹھ کر محکمہ ہیلتھ والوں کو کہہ رہا ہوں، یوٹیلیٹی سٹورز والوں کو کہہ رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، جب آپ تماشا دیکھ رہے تھے تو وہی وقت تھا باہر نکلنے کا اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کا۔ اگر آپ تمام ملازم اکٹھے ہو جاتے تو ایک سونامی بن جاتا۔ میں دیکھ رہا ہوں محکمہ ہیلتھ کے ملازمین میں یکجہتی ہے، اتفاق ہے۔ اسی طرح محکمہ تعلیم کے جو ملازمین ہیں ان میں بھی اتفاق ہے، جو کلرک ایسوسیشن ہے ایپکا، اس میں بھی اتفاق ہے۔ اگر یہ سارے اکیلے کے لیے احتجاج کریں گے تو وہ سونامی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ سارے مل کر احتجاج کریں گے تو یہ ایسا سونامی بن جائے گا جو ہر رکاوٹ کو بہا کر لے جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ میں محکمہ ہیلتھ کے، محکمہ تعلیم کے اور ایپکا کے جو ہے دوست، لیڈر، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ملازمین کو حق دینا چاہتے ہیں تو مل کر باہر نکلیں، اپنا حق چھین لیں، ورنہ یہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اکیلے باہر نکل کر، اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے، اس پہ ضرور سوچئے گا کہ کیوں نہیں آپ اکٹھے ہو سکتے؟ کیا آپ کا مفاد ایک نہیں ہے؟ آپ کی بھی آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے، آپ کی بھی لیو انکیشمنٹ اور پینشن جو ہے اس پہ کٹ لگایا گیا ہے، تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا اگر ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں تو۔ اور کسی ایسی قیادت کو آگے آنا چاہیے۔ میں نے محکمہ ہیلتھ کے ایک دوست کو، جمیل صاحب کو سنا، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ میں نہ ہی بک سکتا ہوں نہ ہی جھک سکتا ہوں۔
تو ایسے ہی لیڈر جو ہے وہ آگے آنے چاہیے جو اپنے ملازمین کو حقوق لے کر دیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ملازمین کو حقوق لے کر دے اور جو سراپا احتجاج ہے وہ اپنے گھروں میں جائیں, اپنے محکموں میں جائیں اور سکون سے کام کریں. یہ تب ہی ہوگا جب آپ مل کر نکلیں گے. تو خدا حافظ. شور کی نے پایا یا باہر دادی وہ ابو باہر سے آئے ہیں تو انہیں شاید روزہ لگا ہوا ہے. امی سے پوچھ رہے تھے افطاری میں کیا ہے. وہ شاید کوئی ایک چیز ان کی مرضی کی بنانی بھول گئی ہیں تو اس پہ غصہ کر رہے تھے. انہوں ذرا اندر بلا کے لے آکا دادو بلا رہی تھی تو میں تیرا طبیعت سیٹ کرا آج. کی گل ہے خیریت ہے اندر تیکا تیریاں آوازاں آ رہی سن مینوں. نہیں سموسے اج نے کار نہیں بنائے تے اللہ میاں نے اے تے نہیں کیا ہویا کہ اے ایمان والو سموسے اور پکوڑے کھاونا تہاڈا روزہ نہیں ہونا. توں ہاتھ پیر ہلایوں بغیر سحری افطاری لب جاندی ہے تے تو ٹٹے چھتر ہار ودی جانا ہے. او بیچاریاں افطاری دا گگو بولن تک کھلو کے پکوڑے تل رہی ہونگیاں کہ تانوں گرم گرم لبن تے تسی تمیز نال گل بھی نہیں کر سکدے. بیوی بچیاں تے کوئی احسان نہیں کریا روزہ رکھ کے. ہن ساریاں دا موڈ خراب کر کے کار چ پسوڑی پا کے تے بیٹھ کے عبادتاں کرن لگ پے گا بڑا اپنے ولوں نیک بنن واسطے. توں وی جو کچھ اپنے پیو نوں کردا ویکھدے رہے ہن تو وی اوہی کر رہے ہیں. اپنی ماں نوں پوری زندگی کلبدیاں ویکھیا تے اے نہیں سوچیا کہ بیوی بیٹی واسطے زندگی آسان کرا. اے تیرا پتر جڑا کھلوتا ہے نا کل نوں اینے بھی یہی کچھ کرنا ہے. علی میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا ہے بیٹا آپ بھی ذرا سن لیں اپنے ابا کے ساتھ جو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی بیوی بیٹی آپ کی بہو کچن کے اندر صبح سے شام ذلیل ہو رہی ہے رمضان میں سحری افطاری میں اور آپ بیٹھ کے جو تسبیحاں کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ان تسبیحوں کا. زیادہ ثواب کا کام ہے کہ ان کی مدد کریں, ہیلپ کریں ان کی. اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں, ان کو دہراتے نہیں رہتے بار بار. سنتا تے حدیث صرف 4 شادیاں والی یاد آ جاندیاں نہیں. یہ نہیں آپ کو پتا کہ یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹاؤ اور اپنا کام اپنے ہاتھ کے ساتھ کرو. اے بھی کیا گیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیار سے بات کرو, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو, مسکرا کے دیکھو. او تانوں نہیں یاد بس 4 شادیاں کرا دو میری تے فٹے منہ تاڈے ایک نوں چجلوں رکھن جوگے ہونی تے چا تانوں کنے چڑے ہوئے. تے روزہ رکھ کے تسی پوری امت مسلمان تے کوئی احسان نہیں کرے کہ باہر جا کے بھی لوکاں نوں پینا تے گھر آ کے بھی چاؤں چاؤں. آج تانوں دوویں پیو پتر نوں صرف افطاری چ وہی چیزاں لبنگیاں جس میں آپ نے خود ہاتھ بٹایا ہوگا. جس چیز میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا وہ آپ نے نہیں کھانی. بس تانوں بھی پتہ لگے کی پا وکدی ہے. بیٹھ کے کھانا کتنا آسان ہے تے روزہ رکھ کے تاڑے واسطے 8-8 10-10 ڈشاں بنانا کتنا مشکل ہے. نالے تہاڈی ٹی پین نہیں کوئی عبادت کرنی ہوندی, اودا صرف یہی کام ہے کہ کھلو کے کھانے پکانا. ان کے لیے یہی عبادت ہے, تہاڈے واسطے بھی پھر یہی عبادت ہے. جا کے انہاں دی مدد کرو. چل جا کے پکوڑیاں واسطے سبزیاں کٹتے بریک بریک کٹی نہیں تے تیرے ہتھاں دے اوتے آ کے سوٹیاں مارنیاں نے. ڈر رہندا نہیں. ہاں مینوں بھی لیمو لیا کے دے, میں لیمن لیٹ بناواں.